اس ملک میں ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے ایک بے ایمانی کی خوشبو آتی ہے جو پہلے بہت دنوں سے آ رہی ہے، مگر ایک جھونکا ہوا کا ایسا آتا ہے جو ایمانداری کا لگتا ہے، اور وہ جھونکا آپ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ ایک آدمی تو ہے یہاں ہم جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے، اس کو برقرار رکھیں آپ۔ انور بھائی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک تو میری والدہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کا، میں انہوں نے میرے جو ویلیوز دیے اور جو ان کے جو والد تھے وہ مجھے ہمیشہ اپنے والد کا بتاتی تھی، میرے نانا کا، کہ وہ ایک انہوں نے اپنی ساری زندگی کو ماڈل کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، تو وہ سارا کچھ وہ کھاتے بھی شاید ان کو پسند تھا یا کھجورے، یعنی انہوں نے بالکل اپنی زندگی اور سچے اور بڑی ان کی عزت تھی جی ساروں کی۔ تو مجھے وہ ایک رول ماڈل تھے، وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے، گورنمنٹ کالج کے وہ کرکٹ میں بھی کیپٹن تھے اور پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے۔ تو ہمیں شروع سے میری والدہ نے ان کا بتایا ہے کہ ان کا کیریکٹر کیا تھا، وہ سچے آدمی تھے، اور والدہ بڑی، کیونکہ والدہ سے زیادہ انٹریکشن تھا، میرے والد کام کرتے تھے، یعنی ان سے میرے بچپن میں ویسے بھی والدہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے معاشرے میں۔ مغربی معاشرے کو بڑا نقصان پہنچا کہ ماں کے رول کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا۔ لیکن میرا یہ جو آپ نے بات کی نا جی کہ پاکستان کی جو حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی کہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے قائد اعظم کے بعد، آہستہ آہستہ ہمارے رول ماڈلز کی جو کیریکٹر تھا، جو ان کی سچائی تھی، جو گراف نیچے جا رہا ہے، وہ نیچے سے نیچے جاتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنی راک باٹم پہ پہنچ گئے ہیں۔ یعنی جس طرح کے لوگ آج حکومت میں ہیں اور جو ان کے کیریکٹر ہیں، تو یہ نہیں کہ میں کوئی خاص کوئی ایماندار آدمی ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مغرب میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں یا جو اللہ میں نہیں ہم سمجھتے ہیں، نہیں مانتے، ان کی آپ اخلاقیات اور کیریکٹر دیکھیں، وہ کوئی آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہمارے میں اور ان میں۔ آپ سوچیں کہ برازیل کے پریزیڈنٹ کو جھوٹ بولنے پہ نکالا، نکسن کو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کرنا پڑا، ہیرلڈ میکملن برطانیہ کے پرائم منسٹر کو جھوٹ بولنے پہ جانا پڑا۔ یعنی ان کی اخلاقیات دیکھیں اور ہماری دیکھیں، یعنی ہمارا کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ سچ بولتے ہیں۔ سچائی پہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اگر سچائی پہ بات ہوگی تو بہت ہی کم ہوگی، تو تھوڑا انتظار کرتے ہیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ جی ہم دوبارہ حاضر ہیں، سچائی پہ بات ہو رہی تھی۔ خان صاحب، آپ کے بیٹے باہر رہتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک ہی دکھ ہے کہ میں اولاد میری باہر ہے، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنی یوتھ ہے پاکستان کی وہ آپ کی اولاد ہے۔ کہ پہلی مرتبہ کراچی میں آپ لوگوں نے حصہ لیا تھا الیکشنز میں، تحریک انصاف نے۔ میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، تو میرے گھر والے، میری بہن زہرا نگاہ شاعرہ ہیں جی، جنگل کا قانون جن کی نظم، جی جی جی، تو وہ صبح 8 بجے پہنچ گئی تھیں آپ کو ووٹ دینے کے لیے۔ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ان کی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ چھوٹے بچے ہیٹ پہنے ہوئے کرسی لا کے دے رہا ہے، کوئی پانی لا کے دے رہا ہے، کوئی شربت لا کے دے رہا ہے، مطلب ایک تہذیب تمیز کا گہوارہ تھا وہ۔ تو وہ اب جیسے میرے گھر کا مالی جو ہے وہ پاگل تھا آپ لوگوں کے پیچھے، سڈنلی مجھے لگ رہا ہے خان صاحب کچھ گیپ آ رہا ہے، تو اس کی مطلب کیونکہ ہم تو ایمانداروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر یہ گیپ کیوں آ رہا ہے؟ اصل میں انور بھائی پرابلم یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے 2013 میں ایک امید آئی کہ تبدیلی آ رہی ہے، چینج آ رہا ہے، اور لوگ تڑپ رہے ہیں چینج کے لیے، کیونکہ لوگ تنگ ہیں، لوگوں میں سیاسی شعور ہے، یوتھ کے اندر سوشل میڈیا ہے جس میں ایک نئی چیز، ایک نیا ہتھیار آ گیا ہے۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انقلاب آ گیا ہے. آپ ایک بٹن دباتے ہیں ٹویٹر کے اندر اور لاکھوں لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. تو اس میں ایک ایسا شعور آ گیا ہے, اور جتنا شعور بڑھتا جا رہا ہے اتنی ایک تبدیلی کے لیے خواہش یوتھ میں بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے. اب ہوا یہ کہ 2013 میں لوگوں نے بڑی امیدیں لگائیں, باہر سے آئے, لوگوں نے ووٹ ڈالنے کی کوشش کی, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مایوسی کی لہر دوڑی پاکستان میں, اور اس کی اب مجھے تو وجہ پتا تھی کہ انہوں نے مل کے جو سٹیٹس کو ہے انہوں نے مل کے دھاندلی کی, اور دھاندلی کی انتہا کی. اب لوگوں کو تو نہیں پتا, پھر یہ میڈیا کے اوپر اتنا پیسہ چلاتے ہیں, یہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر پیسہ, کیونکہ ان کا ساری بزنس پالیٹکس میں آ کے پیسہ بنانا ہے. وہ پھر اس پیسے کو پورا استعمال کرتے ہیں اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے, یعنی الیکشن کو دھاندلی کی, پھر میڈیا کے ذریعے مینج کیا. تو مجھے تو پتا تھا کیا ہوا ہے, دھرنا بھی میں نے اس لیے دیا, مجھے پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ الیکٹرل پروسیس کا سسٹم ٹھیک نہ کیا, یہ پھر اگلے الیکشن میں یہی کریں گے. تو میں نے تو پوری کوشش کی. عوام میں مجھے لگا, کراچی کے لوگوں میں ایک مایوسی آئی, لیکن انور بھائی میرے خیال میں جیسی اگلا الیکشن قریب آئے گا, اب تو ہماری تیاری بہتر ہے. ہم تیار بھی نہیں تھے صحیح طرح, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے. 80% لوگوں کو پہلی دفعہ ٹکٹ ملا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا الیکشن لڑنے کی سائنس کیا ہے. اب جب ہم لڑیں گے نا جی, بہترین کینڈیڈیٹس چوز کریں گے, اور انشاءاللہ میں خود ایک کینڈیڈیٹ کو, میں جب تک میں نہیں سمجھتا, اور جو مجھے موقع نہیں ملا پہلے اس پچھلے الیکشن میں, جب تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ فٹ ان کرتا ہے ہمارے کرائٹیریا پہ, ٹکٹ میں کسی کو نہیں دوں گا. صحیح کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ اس بار ہی ہم ان کا مقابلہ کریں گے. میرے ساتھ جہاز میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کا تعلق پشاور سے تھا. تو میں نے ان سے ایسے پوچھا کہ آپ پشاور میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ میں کہنے لگے انور صاحب, ایک جگہ جا کے فرق محسوس ہوا. اب لوگ جو تھانے جاتے وہاں جا کے مایوس نہیں ہوتے, واپس آتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ فرق پشاور کی پولیس میں آیا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ پشاور میں تعلیمی ادارے جو ہیں اور جو اوور آل ایٹماسفیئر ہے پشاور کا, اس کو بھی بدلتے ہیں. انور بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ایک دفعہ آپ پلیز پشاور آئیں, خود ہی اسکولوں کا دیکھیں کہ کتنا بڑا چینج آیا ہے. اب ولسن سینٹر ایک این جی او ہے, انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس نے پوری رپورٹ لکھی ہے پاکستان کی تعلیم پہ. انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر اس وقت تعلیم کے اندر چینج پختونخوا میں آیا. انور بھائی آپ کو خوشی ہوگی سن کے, 34,000 بچے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں واپس گئے ہیں, یعنی گورنمنٹ اسکولوں کا سسٹم بہتر ہو گیا. اور پولیس کے علاوہ, پولیس کو ہم نے صرف ڈی پولیٹیسائز کیا. ہوا ہے یا یہ ایک سال میں, ایک سال میں 34,000 بچے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں چلے گئے. اور ہمیں یونیورسٹیز میں تھوڑا مشکل ہے, ایک سٹیٹس کو بیٹھا ہوا تھا, چینج روک رہا تھا, عدالتوں میں چلے سٹے آرڈر لے لیتے تھے. ہسپتالوں کو اور یونیورسٹیز میں اب آپ چینج دیکھیں گے, اسکولوں میں چینج آ گیا ہے. ایک بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں جو کہ مغرب کی طرح پہلی دفعہ ایک پاور نیچے تک پہنچائی ہے, لوگوں کو غلامی سے ہٹایا ہے, اپنے فیصلے لوگ خود کرتے ہیں. تو چینج تو آپ, اور پھر کبھی کسی صوبے نے اپنے آنے والی نسلوں کی پرواہ نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں. 1 ارب درخت لگا رہے ہیں صوبے کے اندر. یہ صوبے کے اندر ایک آنے والی نسلوں کے لیے کسی نے ایسی انویسٹمنٹ نہیں کی. پاکستان کی تاریخ میں ٹوٹل درخت 64 کروڑ لگائے گئے ہیں, اور ہم نے 3 سال میں 1 ارب درخت لگا رہے ہیں. یہ خیر میں یہ آپ کو چیزیں ایسی بتا رہا ہوں کہ آپ اب خود جا کے دیکھیں, آپ کو چینج نظر گا. بینک آف خیبر ہے جی, آج تک اس نے کبھی ڈیویڈنڈز دیے نہیں تھے, پچھلے 2 سال میں اربوں روپے کے ڈیویڈنڈز دیے ہیں. تو چینج تو آ گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کیونکہ پختونخوا مین سٹریم سے تھوڑا باہر ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا چینج کا. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کب جا کے دیکھیں. میں آؤں گا ضرور, میں پشاور تو آتا ہوں اکثر. جو آپ کے ساتھ کٹک صاحب ہیں, تھوڑا سا ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں. اگر پشاور کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہونا چاہیے. اتنا دبلا پٹھان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ حیران ہوں گے انور بھائی, یہ میرے ساتھ ایک جسم میں تھے, یہ فل کالج بلیزر ان کو ملا تھا, میرے سے 1-2 سال آگے تھے. فل کالج بلیزر ملتا ہے ان آل راؤنڈ ایتھلیٹ کو, یہ وہ تھے پرویز خٹک. تو تھوڑے سے
ٹھیک کہتے ہیں، ذرا صحت کا اتنا دھیان نہیں رکھتے. اچھا، اس سے پہلے کہ